5 سے 7 سال میں کر لیا تو ہم تر جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ بزنس ایز یوزول پہ ہم رہے اور ہم نے 12-15 سال میں یہ فیصلہ کیا تو جو اس وقت ہم پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کے گرد بنائیں۔ انشاءاللہ چند ماہ کے اندر جو ہی پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو ہم فل تھروٹل کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے پالیسیز بھی بنائیں گے اور پروگرامز کو بھی شروع کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے، اور حکومت اوورسیز پاکستانیز کے لیے انسینٹیوز کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ انسینٹیوز کا ایک پیکج بنا رہی ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز کو جو ترسیلات پاکستان بھیجتے ہیں پرکشش مراد دی جائیں گی تاکہ ہنڈی اور حوالے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگ بینکوں کے ذریعے پاکستان کو زر مبادلہ بھیجیں اور ہم ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بھر سکیں۔ تیسرا ذریعہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ ہم سب کو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی مل کر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ پاکستان میں ایف ڈی آئی کو مزید تیز رفتاری سے لانے کے لیے وہ اپنے فرائض کو انجام دے۔ وفاق کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال لندن میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ پاکستان کی معیشت اور انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں مسابقت پیدا کر سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود مدت ہے۔ ہم نے ویژن 2025 کا پروگرام شروع کیا تھا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں پرسوں جب کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ ان کے انسٹیٹیوٹ فار مینوفیکچرنگ کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ویژن 2025 جیسا ترقی کا روڈ میپ ابھی تک میں نے کسی ملک کے پاس نہیں دیکھا۔ تو ایک ایسا روڈ میپ جس پر ہم کامیابی کے ساتھ عمل درآمد کر رہے تھے، اور 2017-18 میں ہمیں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائیں گے، ایک مومنٹم بن گیا تھا، ایک سینٹیمنٹ بن گیا تھا، ایک کانفیڈنس بن گیا تھا۔ 2018 کی تبدیلی نے اس کو کریش کر دیا، اور آج جو ملک کے معاشی حالات ہیں ان پر کوئی یہ کہے کہ اس حکومت نے پاکستان کو بدحال کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈرائیور بس کو کھائی میں گرا کر سائیڈ پہ کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ یہ بس کو کس نے نیچے گرایا کھائی کے اندر۔ جو لوگ اپنی ناتجربہ کاری سے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے اور انہوں نے ایک ہنستے بستے چلتے ملک کو کریش کر کے بدترین معاشی بحران میں شکار کر دیا۔ آج ہمارے معاشی بحران کی 2 وجوہات ہیں جن سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے۔ پہلی وہ ڈیویلیویشن جو بغیر سوچے سمجھے کی گئی، اس نے ملک کے اندر مہنگائی کی لہر برپا کی، اور اسی سے جڑا ہوا وہ IMF کا معاہدہ کہ جس پر پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی، جس میں کہ نہایت سخت شرائط کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اب ہمارے پاس ان شرائط سے فرار نہیں ہے۔ دوسری چیز، پچھلی حکومت نے پالیسی ریٹ کو ڈبل کیا، اور اس پالیسی ریٹ کو ڈبل کرنے سے یکا یک پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ 1500 ارب روپے سے بڑھ کر 4500 ارب کے اوپر پہنچ گیا۔ اب یہ جو 3000 ارب کا 5 سالوں میں اضافہ ہوا ہے قرضوں کی بوجھ میں،
اس کو ادا کرنے کے بعد پاکستانی معیشت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے چلا سکے۔ 2018 میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا۔ 2022 میں جب ہم دوبارہ آئے ہیں تو وہ سکڑ کر 550 ارب رہ گیا تھا، اور حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے 10 روز قبل 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہہ دیا تھا کہ آخری سہ ماہی کے لیے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں کریں گے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی اور ان کے معاشی ٹیم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج ہمیں الزام دیتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اگر اتنے بھرے ہوئے خزانے وہ چھوڑ کر گئے تھے تو 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیوں آخری سہ ماہی